چگلی کرنا حرام ہے۔ چغل خور وہ شخص ہوتا ہے جو ایک دوسرے کے بیچ دوریاں اور دشمنی پیدا کرنے کے لیے اس کی بات اس تک پہنچاتا ہے اور یہ متفق ہے کہ چگلی کرنا حرام ہے۔ غیبت کرنا گناہ کبیرہ میں سے ایک ہے اور غیبت کرنے والے کو معافی مانگنا لازم ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ بدترین ہیں وہ لوگ جو ایک دوسرے کی غیبت کر کے دشمنی پیدا کرتے ہیں۔ ایک غلام کو یہ بول کر بیچا جا رہا تھا کہ اس کے اندر سوائے چگلی کے اور کوئی برائی نہیں ہے۔ ایک مالک نے اس غلام کو خرید لیا یہ سوچ کر کہ غیبت کرنا کوئی بہت بڑا گناہ تھوڑی ہے۔ اس طرح وہ غلام کو اپنے گھر لے گیا۔ ایک دن وہ غلام اپنے مالک کے پاس پہنچا اور کہنے لگا کہ مالک، میں نے بیگم صاحبہ کو کسی غیر مرد سے بات کرتے ہوئے سنا ہے۔ یہ بات سن کر شوہر بہت گھبرایا اور اپنی بیوی سے کھینچا کھینچا سا رہنے لگا۔ اور کچھ دن بعد اس غلام نے عورت سے بیگم صاحبہ سے کہا کہ آپ کے شوہر کے تعلقات کسی غیر عورت سے ہیں، اسی لیے وہ آپ سے دور دور رہتے ہیں اور وہ اس عورت سے شادی بھی کرنا چاہتے ہیں۔ اس نے بیگم صاحبہ سے کہا کہ میں ایک بزرگ کو جانتا ہوں جو آپ کی مدد کر سکتا ہے، مگر اس کے لیے مجھے آپ کے شوہر کے داڑھی کا ایک بال چاہیے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے استرا بیگم صاحبہ کو دیا اور کہا کہ یہ کام آج رات کو ہی ہو جانا چاہیے۔ اس کے بعد وہ غلام شوہر کے پاس پہنچا اور کہنے لگا کہ آج رات آپ کی بیوی آپ کا کام تمام کرنے والی ہے، میں نے اس کے پاس ایک استرا دیکھا ہے۔ یہ سوچ کر وہ شوہر بہت گھبرایا۔ جب رات ہوئی تو شوہر نے سونے کا ناٹک کیا اور جب بیوی کو یہ احساس ہوا کہ اس کا شوہر سو چکا ہے تو وہ داڑھی کے بال نکالنے کے لیے استرا لے کر اس کے نزدیک پہنچی۔ جب وہ نزدیک پہنچی تو میاں کو لگا، اس کے شوہر کو لگا کہ وہ اسے قتل کرنے کے ارادے سے آ رہی ہے۔ شوہر نے وہ استرا اس کے ہاتھ سے کھینچا اور بیوی کو ہی قتل کر دیا۔ جب صبح ہوئی اور بیوی کے گھر والوں کو پتہ لگا تو بیوی کے گھر والوں نے اس پر دھاوا بول دیا اور شوہر کو ہی قتل کر دیا۔ یہی ہوتا ہے چگلی کرنے کا انجام۔ اسی لیے چگلی کرنا حرام ہے اور سنی سنائی باتوں کو ایک دوسرے تک پھیلانا بھی گناہ ہے۔ جب تک ہم اس بات کی تحقیقات نہ کر لیں اور اس بات کو صحیح ہے یا غلط یہ ثابت نہ کر لیں، جب تک کسی کی سنی سنائی باتوں پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ چگلی کرنے سے ایک ہنستا کھیلتا پریوار تباہ ہو جاتا ہے۔